السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمرسلین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، ابھی آپ تمامی حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کا فرمان اور قرآن مجید کا اعلان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے باواز بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب آمنو میں 4 حرف ہے، الف میم نون واو، اور یہ چاروں حرف الگ الگ پیغام دے رہی ہے۔ ہم نے الف سے پوچھا، اے الف تجھ سے کس کو ماننا پڑے گا؟ تو الف نے مسکرا کر جواب دیا، الف سے اللہ کو مان لو۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، الف سے اللہ کو مان لیا، کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو الف نے کہا نہیں، ابھی تم ایمان والے نہیں ہوئے ہو، ابھی تجھے اور بھی آگے سفر کرنا ہے۔ میں نے سفر کیا اور میم تک پہنچا، اور میم سے سوال کیا، اے میم تجھ سے کس کو ماننا پڑے گا؟ تو میم نے جواب دیا، میم سے محمد الرسول اللہ کو مان لو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میم سے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، کیا میں ایمان والا ہو گیا؟ تو میم نے کہا نہیں، ابھی تجھے اور بھی آگے سفر کرنا ہے۔ میں نے سفر کیا اور نون تک پہنچا، نون سے سوال کیا، اے نون تجھ سے کس کو ماننا پڑے گا؟ تو نون نے جواب دیا، نون سے نبی اللہ کو مان لو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نبی اللہ کو مان لیا۔ الف سے اللہ کو مان لیا، میم سے محمد الرسول اللہ کو مان لیا، نون سے نبی اللہ کو مان لیا، تب بھی مکمل ایمان والے نہیں۔ نون نے بتایا ابھی تجھے اور بھی آگے سفر کرنا ہے۔ ہم نے سفر کیا اور واو تک پہنچا، واو سے سوال کیا، اے واو تجھ سے کس کو ماننا پڑے گا؟ تو واو نے مسکرا کر جواب دیا، واو سے ولی اللہ کو مان لو، تم مکمل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ آج کچھ لوگ واو کو انکار کرتے ہیں، آج کچھ لوگ واو کو ماننے سے ایک دم ہی انکار کر دیتے ہیں۔ صابر پاک کلیری کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ صابر پاک کلیری کے بہت چہیتے مرید، نام ہے شمس الدین ترک پانی پتی۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے ایک دن پوچھا کہ حضور، لوگ فنا اور بقا تو کہتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں۔ صابر پاک کلیری نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا کہ وقت آنے پر جواب مل جائے گا۔ شمس الدین ترک پانی پتی خاموش رہے، وہ سچے مرید تھے۔ اگر آج کا مرید ہوتا تو سمجھتا میرے پیر کو بات معلوم نہیں، میرے پیر کو سوال کا جواب پتہ نہیں، لیکن وہ سچے مرید تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ ایسے ہی کوئی راستے میں چلتے ہوئے حافظ صاحب مل جاتے ہیں، ان سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ فوراً جواب نہ دے تو وہ انسان سمجھنے لگتے ہیں شاید حافظ جی کو بات معلوم نہیں، عالم صاحب کو سوال کا جواب پتہ نہیں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب وقت آنے پر ہی دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے جواب درست نہیں۔ امام صاحب سے ایک آدمی نے پوچھ لیا، امام صاحب ذرا بتائیے کہ لوگ اپنے اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں کہ ولی کے قرب میں دفنانے سے کیا فائدے؟ اپنے اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں کہ ولی کے قرب میں دفنانے سے کیا فائدے؟ تو امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔
وہ انسان طرح طرح کی گمان کرنے لگا۔ امام صاحب کو بات معلوم نہیں، امام صاحب کو سوال کا جواب پتہ نہیں۔ اپنے امام صاحب سے سوال کیا، امام صاحب لوگ اپنے اپنے دل میں تمنا کرتے ہیں کہ ولی کے قرب میں دفنانے سے کیا فائدے، وہ اپنے قبر میں سوئیں گے، یہ اپنے قبر میں سوئے گا، اس سے اس کو کیا فائدہ؟ امام صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ انسان سوچنے لگا، طرح طرح کی گمان کرنے لگا۔ امام صاحب کو بات معلوم نہیں، امام صاحب کو سوال کا جواب پتہ نہیں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب وقت آنے پر ہی دیا جاتا ہے، وقت سے پہلے جواب درست نہیں۔ پھر جمعے کی نماز کے بعد وہی انسان، وہی آدمی امام صاحب کو پنکھے سے ہوا کر رہا تھا۔ تب امام صاحب نے کہا، اب اپنے تم سوال کو دہراؤ، تم نے کیا پوچھا تھا کہ ولی کے قرب میں دفنانے سے کیا فائدے؟ تو سنو، ابھی تم ہوا کس کی کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کی۔ پھر امام صاحب نے کہا ہوا کس کس کو لگ رہی ہے؟ لوگ وہاں چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ پھر امام صاحب نے کہا کہ ہوا کس کس کو لگ رہی ہے؟ اس نے کہا جتنے آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ تب امام صاحب نے کہا تھا یہی مثال تم سمجھ لو، ہوا تم میری کر رہا ہے لیکن ہوا سب کو لگ رہی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے قبر میں رات و دن اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اس رحمت کی بوندیں، اس رحمت کی چھینٹیں اگر دوسرے قبر میں آ جائیں گے تو اس سے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے صابر پاک کلجری سے پوچھ لیا، حضور فنا اور بقا تو کہتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں۔ صابر پاک کلجری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار وہ دن بھی آیا، وقت بھی آیا جب صابر پاک کلجری کا وصال کا وقت قریب آیا۔ صابر پاک کلجری نے شمس الدین ترک پانی پتی کو بلایا اور بلا کر فرمایا جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تم مجھے غسل نہیں دینا، یہاں تک کہ میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانا۔ تب شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا تھا حضور پھر نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ صابر پاک کلجری نے فرمایا تھا ایک گھڑ سوار آئے گا، وہی آ کر نماز جنازہ پڑھائے گا۔ پھر صابر پاک کلجری کا وصال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ شمس الدین ترک پانی پتی کو وعدہ یاد تھا، نصیحت یاد تھی۔ انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا، اندر سے پانی چھلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب پانی چھلکنے کی آواز بند ہوئی، شمس الدین ترک پانی پتی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ صابر پاک کلجری کو غسل دیا جا چکا ہے۔ اب اس میدان پہ لا کے رکھا گیا جہاں پہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ بڑے بڑے ولیوں کی صفیں باندھی ہوئی تھی، سبوں نے کہا تھا نماز جنازہ تو شمس الدین ہی پڑھائیں گے، کیوں؟ سفر میں تم ساتھ میں رہے، حجر کو تم ساتھ میں رہے، دوپہر کو تم ساتھ میں رہے، شام کو تم ساتھ میں رہے، خلوت کو تم ساتھ میں رہے، جلبت کو تم ساتھ میں رہے، نماز جنازہ تو تم ہی پڑھاؤ گے۔ تب شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا تھا نہیں نہیں، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، مجھے میرے پیر کی نصیحت یاد ہے، مجھے میرا پیر کا وعدہ یاد ہے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اچانک دور سے دھول اڑاتا ہوا ایک گھڑ سوار آتا ہے اور آ کر مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نماز جنازہ پڑھانے کے بعد واپس جانے لگتا ہے۔ شمس الدین ترک نماز جنازہ پڑھانے کے بعد واپس جانے لگتا ہے۔ شمس الدین ترک پانی پتی دوڑے اور دامن پکڑے اور دامن پکڑ کر کہا تھا حضور آپ کو معلوم ہے آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا کر جا رہے ہو؟ یہ میرے شیخ کی جنازہ ہے، یہ میرے پیر کی جنازہ ہے۔ کل میرے صابر کی تاریخ لکھی جائے گی، کل میرے صابر کی ہسٹری لکھی جائے گی۔ لوگ سوال کرنے والے سوال کریں گے، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے۔ ذرا بتاؤ کہ صابر پاک کلجری کے بہت چہتے ہو تم، ذرا بتاؤ کہ صابر پاک کلجری کا نماز جنازہ کون پڑھایا تھا؟ تب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ حضور آپ کو اپنا نام بتانا ہوگا، اگر آپ نام نہیں بتاتے ہیں تو چہرے سے نقاب اٹھا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان لوں۔ شمس الدین ترک پانی پتی کے بار بار اصرار کرنے پر اس گھوڑ سوار نے چہرے سے نقاب اٹھایا تھا تو سامنے کوئی اور نہیں بلکہ خود میرے صابر پاک کلجری کھڑے تھے۔ تب شمس الدین ترک پانی پتی نے کہا تھا حضور یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ میری نظریں کیا دیکھ رہی ہے؟ جب سامنے آپ ہیں تو پھر چارپائی پہ کون ہے؟ تب میرے صابر پاک کلجری نے ارشاد فرمایا تھا شمس الدین تم کچھ بھول رہے ہو، تمہیں نے تو پوچھا تھا کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا
کسے کہتے ہیں، لو دیکھ لو جو چارپائی پہ لیٹا ہے اسے فنا کہتے ہیں، اور جو تمہارے سامنے صابر کھڑا ہے اسی کو بقا کہتے ہیں۔ جب ان کا گدا بھر دیتا ہے شاہان زمانے کی جھولی، جب ان کا گدا بھر دیتا ہے شاہان زمانے کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔